اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ششم شناخت شناسی۔ کل ہم لوگوں نے درس پنجم میں فلسفہ و علوم پڑھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ علوم کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ فلسفے کا دوسرے علوم سے کیا رابطہ ہے۔ صفحہ نمبر 67 میں بتایا گیا تھا ارتباط فلسفے و سائر علوم، فلسفے کا دیگر علوم کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ ہوتا ہے۔ اور پھر آ کر کے یہ بتایا گیا تھا اگلے پیراگراف میں کہ اگلی ہیڈنگ میں کہ فلسفہ وہ علم ہے کہ جس نے دوسرے بہت سے علوم میں مدد کی ہے، اسپیشلی موضوعات علوم مشخص نہیں ہو پاتے ہیں جب تک فلسفے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فلسفے نے بھی دوسرے علوم سے استفادہ کیا ہے، مثلا علوم تجربی وغیرہ سے کئی جگہ پہ فلسفے نے فائدہ اٹھایا، جس کی ایک مثال دی تھی انہوں نے ادراک والے مسئلے کو لے کر کے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ادراک جو ہے وہ صرف اور صرف مادی چیز نہیں ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے مادی شرائط مہیا ہونے کے بعد بھی ادراک صحیح نہیں ہو پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادراک کا صرف مادی رخ نہیں ہے بلکہ ادراک کا غیر مادی رخ بھی پایا جاتا ہے ادراک میں۔ اور اس کے بعد ہم اس صفحہ نمبر 59 کو آخر تک لے کر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخری لائن میں یہ بتایا گیا تھا کہ فلسفہ اولا، یہیں سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وجود یا مادی ہے یا مجرد ہے۔ ٹھیک ہے، ازمینجا میتوانیم بتقسیم وجود بمادی و مجرد در میتافیزیک منتقل شویم۔ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد جو ہم نے اوپر پیش کی ہیں، اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ فلسفہ اولا میں یعنی میتافیزیک میں یا فلسفہ خاص میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، فلسفہ اولا میں میتافیزیک میں ماورائے طبیعت میں، کہ وجود یا مادی ہے اور یا وہ ہے مجرد ہے، خالی عن المادہ۔ کیا ہوا؟ کسی نے لکھا نیٹ ورک صحیح نہیں ہے۔ آپ کا نہیں صحیح ہے یا ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے ہماری آواز تو پہنچ رہی ہے۔ میتافزکس جو بتایا گیا تھا ماورائے طبیعت، اس کو فلسفہ اولا کہتے ہیں۔ فلسفہ اولا جس میں ماورائے طبیعت سے گفتگو ہوتی ہے، میتافزک، اسی کو بریکٹ میں فلسفہ اولا کہا ہے، یعنی مجردات کے بارے میں جس میں گفتگو ہوتی ہے، یہ مادیات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کیا نام ہے، روح کے بارے میں یا وجود خدا کے بارے میں، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جس کو مادیات سے نہیں سمجھا جاتا، اس طرح کی باتیں۔ خوب، بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مادی ہونا ہر موجود کے خواص میں سے نہیں ہے، عوارضات میں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز موجود ہو مگر مادی نہ ہو، یعنی مٹیریل والی نہ ہو، مادے والی نہ ہو، آپ اس کو لمس نہ کر سکتے ہو، آپ چھو نہ سکتے ہو۔ جیسے روح موجود تو ہے، نفس ہے تو وجود تو ہے اس کا، مگر آپ اس کو لمس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب ہم آگے صفحہ نمبر 71 پہ ایک ہیڈنگ انہوں نے ڈالی ہے، طبقہ بندی علوم۔ یہاں سے اصل میں آج کے درس کا آغاز ہے، لیکن میں نے چونکہ اس کو بہت جلدی سمیٹنا ہے، لہذا درس ششم یا بخش دوم جو ہے اس کی ہیڈنگ پڑھی ہے درس کی ابتدا میں۔ تو صفحہ نمبر 71 پہ کیا کہتے ہیں؟ طبقہ بندی علوم، علوم کو کیٹیگرائز کرنا۔ کیا کرنا؟ طبقہ بندی علوم یعنی کیٹیگرائز کرنا، درجہ بندی، طبقہ بندی علوم کی۔ فرماتے ہیں اس ہیڈنگ کے بعد نیچے آ کر کے سیکنڈ لاسٹ لائن سے پہلے از جملے تقسیمات علوم، علم کی تقسیم کی گئی ہے، فلاں علم عقلی ہے، فلاں علم نقلی ہے، یہ جو علم کو کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے، کون سا علم کس کیٹیگری میں جائے گا،
علم فقہ کس کیٹیگری میں جائے گا، علم اصول کس کیٹیگری میں جائے گا، علم تاریخ کس درجے میں جائے گا، علم فلسفہ یا علم منطق کس درجے میں جائے گا، کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو تقسیمات کی گئی، یعنی کیٹیگرائز جو کیا گیا ہے علوم کو، ان میں تقسیم کلی یا انہا بعلوم نظری علوم عملی، کلی طور پہ اس کی دو تقسیم بنتی ہے، علوم یا علوم نظری ہیں یا عملی ہیں۔ نظری یعنی تھیوریٹیکل، نظری یعنی تھیوریٹیکل، اور اس کا اپوزٹ جو ہوگا عملی، وہ کیا ہوگا؟ احسن، پریکٹیکل۔ تو پریکٹیکل کو عملی کہتے ہیں۔ تو علوم دو طرح کے ہیں، یا تھیوریٹیکل ہیں یا پریکٹیکل ہیں، یا نظری ہیں یا عملی ہیں۔ اور نظری جو علوم ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں یا طبیعیات پر، جی صحیح لکھا آپ لوگوں نے، بیان بھی کیا، یا طبیعیات پر تقسیم، مطلب یہ جو نظری علوم ہیں، نظری علوم جو ہیں یا طبیعیات ہیں یا ریاضیات ہیں یا الہیات ہیں۔ ٹھیک، نظری علوم کتنے کون کون سے ہیں؟ نظری کتنی قسم ہو گئیں؟ 3 قسمیں، طبیعیات کا علم، ریاضیات کا علم اور الہیات کا علم۔ سارے علوم کی یہاں وضاحت اس لیے نہیں پیش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، سب سے ہم تو صرف آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہے ہیں، تمہید استوار کر رہے ہیں اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے صاحب کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے پوری تفصیل نہیں پیش کر رہے ہیں، صرف نام بیان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو تقسیم علوم یا نظری یا عملی، نظری یا طبیعیات ہے یا ریاضیات کا علم ہے یا الہیات کا علم ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عملی علوم جو ہیں اس کا تعلق، وہ کون کون سے علوم ہیں؟ اخلاق اور سیاست، تدبیر منزل۔ ٹھیک ہے، اخلاق اور سیاست اور تدبیر منزل، یعنی امور خانوادہ کا علم، گھر کو کیسے چلانا ہے، فیملی کو کیسے چلانا ہے، خاندان کو کیسے چلانا ہے، یہ بھی ایک طریقے کا علم ہے۔ اور باقاعدہ اب آپ کو پتہ نہیں پڑھایا نہیں پڑھایا جائے گا، حوزہ علمیہ میں علم اخلاق، درس اخلاق جو ہوتا ہے، اگر 7 سیمسٹر تک آپ کا ایک مقطع ہے، نظام مقاطع، کارشناسی کا دورہ ہے یا کارشناسی ارشد کا دورہ ہے، تو ہر سیمسٹر میں جو ہے وہ ایک کلاس جو ہوتا ہے درس اخلاق کا ہوتا ہے۔ اس میں درس اخلاق میں اخلاق 6 میں یا اور اخلاق 5 میں جا کر کے اخلاق در خانوادے پڑھایا جاتا ہے، فیملی کو چلانے کا حکم اور وہ علم اخلاق۔ تو اخلاق، سیاست اور تدبیر منزل وغیرہ، اس کا تعلق علم عملی سے ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا کیا نام ہے کی کچھ علوم کے بارے میں کہ یہ علوم اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کیمسٹری وغیرہ، یہ جو 3 کلی علوم بتائے ہیں نا نظری میں، یا اس میں 2 کلی عنوان بنائے ہیں عملی میں، اس کے دائرے میں، اس کے چارچوب میں باقی علوم آئیں گے، چھوٹے چھوٹے علوم جو ہیں کئی بخش بنیں گے۔ یہی 3 علوم تو ہے نہیں، طبیعیات کے دائرے میں بہت سے نیچر کے علوم آ جائیں گے، طبعی علوم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اخلاق و سیاست کے علوم میں کے زمرے میں جو ہے بہت سے علوم آئیں گے، جامع شناسی اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا۔ تو کلی طور پہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کی شقوں میں کیمسٹری بھی آئے گا، فزکس بھی آئے گا، جغرافیہ بھی آئے گا، ہسٹری بھی آئے گی، میتھمیٹکس بھی آئے گا، علم طب یا میڈیکل سائنس بھی آئے گا۔ یہ سب اسی کے بایوگرافی، وہ جو ہے بایولوجی آئے گی، یہ سب اسی کے ذیل میں آئے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے علوم کون سے علوم کس ٹری کے شاخ بن کر کے سامنے آئیں گے، کس علم کے دائرے میں آئیں گے۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علوم کی 2 قسم بنتی ہے، نظری اور عملی کلی طور پہ۔
اور کلی طور پہ ہی نظری کی 3 قسم بنتی ہیں اور عملی کی 2 قسم بنتی ہیں. حالانکہ جب آپ گہرائی میں جائیے گا تو 50 شیخیں نکل کر کے سامنے آئیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملا کے مرض بندی علوم کیا ہے؟ یعنی جو آپ نے علوم کو کیٹیگرائز کیا اس کا کچھ بیس ہوگا نا. ملا کے یعنی بیس، بنیاد. تو یہ جو کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے، درجہ بندی کی جا رہی ہے، تقسیم بندی کی جا رہی ہے، کس بیس پہ آپ تقسیم بندی کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کے بقول کیا نام ہے کیمسٹری، یہ ہے بایولوجی، یہ ہے فزکس، یہ ہے میتھمیٹکس، یہ ہے فلانا ہے فلانا. تو آپ کو اگر یہ والے کو ادھر لانا ہے تو کس بنیاد پہ، اس کو ادھر لے جانا تو کس بنیاد پر؟ تو کس بنیاد پر آپ ایک بینر تلے کچھ علوم کو لے کر کے آئیں گے؟ میں نے بھی کیا عرض کیا، ایک کلی علم ہے، اس علم کے بینر تلے شاخ بن کر کے درخت کی کئی چھوٹے چھوٹے علوم آئیں گے. تو آپ کس بنیاد پر علم کی تقسیم بندی کر رہے ہیں، کیٹیگرائز کریں گے؟ اس کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ علوم را میتوان با معیارهای مختلفی دسته بندی کرد. علوم کو مختلف معیارات کی بنیاد پر دستبندی کی جا سکتی ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. کہ مہم ترین آنها از این قرار است، جن معیارات پر، جن بیسس پر علم کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں. جلدی پڑھ لیے، یہ پڑھنے والی صرف چیزیں سمجھنے والی نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بہت نئی بات ہو، یا اگر نہ جانیں گے تو مشکل ہو جائے گی، پرابلم ہو جائے گی، یا جاننے میں کچھ پرابلم محنت ہوگی. آسان ہے. کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے، بیسز بتائے جا رہے ہیں، کس بیس پر علم کی تقسیم بندی ہو رہی ہے. نمبر 1 الف اور بے اور جیم 3 حصوں بانٹ رہے ہیں، اور پہلے حصے میں بھی 3 شقیں بنیں گی. براساس اسلوب و روش تحقیق، علم کی درجہ بندی ایک بار کی جاتی ہے اس کی روش تحقیق کی بنیاد پر. اگر اس علم میں، اس فن میں جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ عقلی تحقیق ہے تو وہ علوم عقلی میں آ جائیں گے، جیسے ریاضیات، منطق، فلسفہ الہی وغیرہ. فلسفہ الہی نہیں، وہی فلسفہ خاص یعنی خدا کا اور قیامت کا علم وغیرہ، کہ جو صرف اور صرف براہین عقلی سے ثابت ہوتے ہیں اس کے مسائل. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق وہ کیا نام ہے روش تحقیق تجربی ہوتی ہے، جیسے فزکس، کیمیا، شیمی یعنی کیمیا، زیست شناسی یعنی اس کا انگریزی اصطلاح اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، دنیا کی پہچان، زیست شناسی. آپ کے ذہن میں اگر کسی کے ذہن میں آئے تو بتائیے. زیست یعنی موجود شناسی، ہستی شناسی جس کو آپ دوسرے لفظوں میں مسامعتاً کہہ سکتے ہیں، نیچر کی پہچان. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے فزکس وغیرہ یا علوم تجربی جو ہے ان کو روش تجربی سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس لیے اب یہ کیٹیگری نمبر 2 یا قسم نمبر 2 میں آ جائیں گے، روش کی بنیاد پر. اور تیسری قسم کیا ہے؟ براساس ہدف وغایت. 3 خانے بنائے گئے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں اس پہ، تین خانے بنائے گئے. علم کی تقسیم ہوئی یا روش کی بنیاد پر، علم کی تقسیم ہوئی روش کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، اب یہ روش یا عقلی ہے یا تجربی ہے، اور یا یہ روش جو ہے وہ ہدف کی بنیاد پر ہے، ہدف اور غرض کی بنیاد پر ہے. علم کو کیٹیگرائز کیا جائے گا یا روش کی بنیاد پر؟ نہیں روش، سوری میں نے یہاں الگ کر دیا، 2 چیزوں خلق کر دیا. ابھی ہدف نہیں، ہاں ابھی ہدف نہیں، ابھی روش ہی کی بنیاد پر. تیسرا جو آئے گا نقلی آئے گا. ہاں صحیح، آپ متوجہ ہوئے. خوب، تو یہ روش عقلی ہے یا تجربی ہے یا نقلی ہے.
عقلی میں اب ادھر آئے گا یہ سب کیا نام ہے، ریاضیات اور منطق فلسفہ وغیرہ، منطق فلسفہ وغیرہ ریاضیات یہ آئے گا کس میں، عقلی میں۔ تجربی میں فزکس وغیرہ آ جائے گا، فزکس وغیرہ، ٹھیک۔ نقلی میں کیا آ جائے گا، اس میں بھی کچھ آئیں گی، مثلا علم تاریخ وغیرہ، تاریخ رجال وغیرہ۔ ماشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے علم کو کیٹیگرائز کیا گیا، علم کی تقسیم بندی کی گئی ہے۔ تو پہلی تقسیم جو ہوتی ہے بر اساس روش ہے، روش میں مثلا 3 طریقے سے، یا روش عقلی، نقلی، تجربی۔ دوسری تقسیم جو ہے بر اساس ہدف ہے، علم کو اس کے مقصد و ہدف کی بنیاد پر بانٹا جاتا ہے، غایت کی بنیاد پر۔ یا ہدف مثلا مادی ہوگا یا معنوی ہوگا، یا ہدف فردی ہوگا یا اجتماعی ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس کے اعتبار سے علم کو بانٹا جائے گا۔ مثلا علم کلام جو ہے وہ آ جائے گا معنوی علوم میں مثلا، ٹھیک ہے۔ اور فرض کیجئے جو ہے وہ کیا نام ہے، آپ کو مثال دوں، کمپیوٹر سائنس آ جائے گا مادی علوم میں، مثلا ایک بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے کیونکہ ہدف آپ کا کیا معنویات کا حصول ہے تو علم کلام کی طرف بڑھیں گے، مادیات کا حصول ہے تو کمپیوٹر سائنس کی طرف بڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایگری نہ کرتا ہو، لیکن ایک مثال میں نے دی، مثال برا مثال ہے۔ نمبر 3، تقسیم بر اساس موضوع، موضوع کے اعتبار سے علوم کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو کسی علم کا موضوع کچھ ہوتا ہے، کسی علم کا موضوع کچھ ہوتا ہے، چونکہ بہت سے مسائل مختلف ہوتے ہیں جو ایک موضوع کے ماتحت قرار پاتے ہیں۔ جیسے علم طب ہے کا موضوع جو بدن ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام فلاں فلاں۔ تو کیٹیگرائز کیسے کیا جاتا ہے، تقسیم بندی کیسے ہوتی ہے علم کی، یا روش کی بنیاد پر، یا ہدف کی بنیاد، ہدف و غرض و غایت کی بنیاد پر، اور یا موضوع کی بنیاد پر۔ خوب، یہ جلدی جلدی میں نے 10 مکمل کیا۔ اب آپ آ جائیے بخش دوم، الحمدللہ آ گیا، بخش اول ختم ہو گیا۔ بخش دوم بہت مختصر ہے، شناخت شناسی۔ شناخت شناسی، شناخت یعنی کیا؟ شناخت یعنی پہچان، ہاں، اور شناسی یعنی پہچان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، جو چیز آسان ہوتی ہے اس کی تعریف مشکل ہو جاتی ہے۔ کئی بار آسان چیزوں کی تعریف مشکل ہوتی ہے۔ علم یعنی جاننا، نالج۔ اب علم کی تعریف کرائیے آپ، واضح اور بدیع، شے یعنی چیز۔ آپ عام طور پہ تعریف کریں آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں ایسی چیز ہے، خود چیز کی تعریف فلاں وہ چیز ہے، خود چیز کی تعریف کیا ہے، خود شے کی تعریف کیا ہے، اوضح الواضحات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ شناخت شناسی یعنی پہچاننے کو پہچاننا، پہچاننے کو پہچاننا۔ یہ دیکھنے میں تو عجیب سا لگ رہا ہے عنوان، کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم شناخت شناسی میں شناخت کیا ہے یہ نہیں بتائیں گے، ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کی خدمت میں کہ انسان جو چیزیں پہچانتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے۔ لطف آ رہا ہے؟ کلاس میں آپ ہیں، شامل ہیں آپ لوگ؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی خوب۔ تو آپ جو ہے نا، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں شناخت شناسی میں، وہ شناخت کا تعارف نہیں کرائیں گے، کیونکہ شناخت تو خود ہی ایک واضح لفظ ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں، چونکہ فلسفہ ہے نا، فلسفہ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان
اپنی عقل سے کچھ چیزیں پہچانتا ہے، شناخت کرتا ہے کچھ چیزوں کی، عقل کو بروکار لاتے ہوئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہ انسان جو عقل کو استعمال کرتے ہوئے، عقل کو بروکار لاتے ہوئے کچھ چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، کچھ نتیجہ دے رہا ہے، یہ نتیجہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کس قدر قابل قبول ہے؟ کیا عقل کی شناخت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اپنی عقل کے ذریعے سے انسان یہ پہچان لیتا ہے کہ دنیا کا خالق واحد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی اور امام جو کہتے ہیں وہ الگ میٹر ہے، لیکن عقل بھی تو ثابت کرتی ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، شریک کے باری تعالی ممکن نہیں ہے، ممتنع الوجود ہے۔ عقل نے یہ نتیجہ نکالا، تو عقل کا جو نتیجہ ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ شناخت جو انسان نے حاصل کی ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو جو انسان نے اپنی عقل سے حاصل کیا وہ ہے شناخت۔ اب یہ شناخت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی ارزش کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اسی کو سمجھنا ہے شناخت شناسی میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ خوب فرماتے ہیں کہ شناخت شناسی میں کہ ایک سلسلہ مسائل بنیادی ہیں، یعنی ایک چین ہے بنیادی ترین اور اساسی ترین مسائل کی، کہ جس کا پہچاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اس سے غافل رہے تو وہ جانوروں کی طریقے سے ہوتا ہے، انسانیت کی سرحد میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ اب اس صورت میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کو انسان بننے کے لیے کہ وہ تلاش عقلانی کرے اور فلسفی کرے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے، کیونکہ اگر مسائل جو دنیا بھر کے انسان کے اطراف میں اس سے بے فکر ہو کر کے زندگی گزارے گا تو وہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ غور و فکر کریں، افلا یتدبرون، افلا یعقلون، لا یشعرون۔ تو شعور، تعقل اور تدبر انسان کا خاصہ ہے۔ اب پہلا سوال جو یہاں پیش آتا ہے، درس ششم لکھا ہوا نا، شناخت شناسی مل گیا آپ سب کو؟ درس ششم شناخت شناسی والا پیج کھول لینا آپ لوگ نا، پی ڈی ایف نمبر 3 ہے شاید یہ، جی پی ڈی ایف نمبر 3۔ اس میں دوسرا پیراگراف جو لکھتے ہیں، ولن سوالین، پہلا سوال یہ ہے کہ آیا عقل بشر اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہی جو شناخت شناسی کا جو سبجیکٹ ہے، اس کی روح اور اس کا لب و لباب یہی سوال ہے، یہی مسئلہ ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کا اپنی عقل کے ذریعے سے مادہ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے انسان؟ ہو اور جب تک یہ بات نہیں حل ہو پائے گی، اس چیز کو ثابت نہیں کیا جائے گا کہ ہاں انسان کے اندر صلاحیت ہے مسائل کو حل کرنے کی اپنے عقل کے ذریعے سے، اس وقت تک مباحث فلسفی اور دیگر اس طرح کے مباحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو وہ عقل دی ہے جس عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے ماورائے طبیعت کو بھی حل کر سکتا ہے، مسائل پہ غور و فکر کر سکتا ہے، عقلانی فیصلے سنا سکتا ہے اور نتیجہ دے سکتا ہے، ورنہ پھر فلسفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک شناخت عقلانی ثابت نہ ہو تب تک یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے فلاں مسئلے کو واقعی حل کر لیا ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ عقل جو ہے اس نے مسئلے کو صحیح حل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہاں تک بات جا رہی ہے؟ یہ اصل میں فلسفے کی امپورٹنس کو سمجھا رہے ہیں کہ شناخت شناسی میں یہ ہے کہ یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ انسان جو پہچان رہا ہے چیزوں کو اپنی عقل کے ذریعے سے، اس کا اعتبار ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا اعتبار ہے تب تو عقلانی علوم کی طرف آگے بڑھے، فلسفے میں کام کرے، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے پھر۔ اب آگے چل کے ایک تبصرہ کرتے ہیں صفحہ نمبر 80 کے دوسرے پیراگراف کے آخر میں آ کر کے کہ بسیاری از چہرۂ سرشناس فلسفہ غرب، مغربی سرزمین کے بہت سے فلسفی ایسے گزرے ہیں کہ جو صحیح
فیصلے نہیں کر پائے اپنی عقلوں سے، تو جس کے نتیجے میں مغربی فلسفے کا جو کلچر ہے، جو فرہنگ ہے، اس کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ میں نے یہ لائن اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو 2-3 نام یاد ہو جائیں، ان فلسفیوں کے نام یاد کر لیے گا۔ مغرب سرزمین کے کچھ فلسفے ہیں، یہ امتحان میں آ سکتا ہے اس درس میں سے یہ حصہ، یہ 2-3 لائن نام یاد رکھیے گا۔ مغرب کے مشہور فلسفیوں میں سے ہیوم جو ہیں وہ 1711 سے 1776 عیسوی تک زندہ تھے۔ کانٹ، فلسفہ کانٹ بہت مشہور ہے، تو کانٹ کا نام یاد رکھیے گا۔ اب اگر آپ فلسفہ آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ مغربی فلسفیوں کا بھی نام جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ جب علمی مجامع میں بیٹھیں ان کا نام لے سکیں۔ ان کے نظریے ابھی نہیں بیان کر پائیں گے آپ لوگ، ان کا نام کم سے کم جاننے کی حد تک معلومات ہونی چاہیے۔ کانٹ بہت مشہور فلسفی ہے۔ اگوست، ٹھیک ہے، اگوست کونت، یہ ایک فلسفی گزرا ہے۔ اس طریقے سے کچھ فلسفی ہیں جن کے نظریات علم فرہنگ فلسفہ غرب میں پائے جاتے ہیں، مگر کچھ کمیاں تھیں، لہذا اسلامی فلسفے سے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ خوب، آئیے سابقہ شناخت شناسی، اب اس کو ہم شاید مکمل نہ کر پائیں لیکن ذرا سے چھیڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شناخت شناسی ایک پورا ایک علم ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس کا بہت پرانا ایک علم کی حیثیت سے، سبجیکٹ کی حیثیت تو وہ نہیں ہے، سابقہ نہیں ہے، اور تقریباً 200-300 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ پہلے جو اس سلسلے میں مفکر رہے یا عالم رہے یا رائٹر رہے، جن کے ذریعے سے یورپ میں شناخت شناسی کا علم جو ہے باقاعدہ ایک چیپٹر کے طور سے جانا پہچانا گیا، وہ لائبنیٹس تھے۔ لائبنیٹس 1626 سے 1716 عیسوی تک، اور انگلینڈ میں جان لاک کے ذریعے سے جو 1632 سے 1704 عیسوی تک تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تعریف شناخت شناسی۔ شناخت شناسی کیا ہے، اس کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ جو فلسفے کی اصلی بحثوں میں سے نہیں ہے، مقدمہ ہے، لہٰذا میں خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا، صفحہ نمبر 82 پہ اقسام شناخت سے پہلے والا جو پیراگراف ہے، اس میں اس کا 2 پیراگراف ہے۔ پہلے پیراگراف میں کہتے ہیں تیسری لائن میں کہ علم و شناخت از مفاہیم بدیہی است۔ علم اور شناخت جو ہے وہ بدیہی مفاہیم میں سے ہے۔ علم اور شناخت بدیہی مفاہیم میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تعریف حقیقی اور منطقی نہیں کی جا سکتی ہے، صرف جو کچھ ہوتا ہے وہ شرح لفظ ہوتا ہے، لفظوں کی وضاحت ہوتی ہے جو خود واضح ہے، جس کی مدد لی جاتی ہے دوسری چیزوں کی تعریف میں، اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ واضح ترین مفہوم ہے یہ علم اور شناخت کا۔ تو جو کچھ ہم نے علم کے بارے میں کہا وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ علم واضح مفہوم ہے۔ جہاں تک شناخت شناسی کی بات ہے تو شناخت شناسی جو ہے اس کی بھی شناخت کی تو تعریف نہیں ہو سکتی، شناسی کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک علم اور ایک سبجیکٹ کے عنوان سے اگر آپ اس کو بتانا چاہیں، اس کو معرفی کرانا چاہیں، تو ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کی تعریف یوں کرائی جا سکتی ہے، سبجیکٹ کے طور پر اس کی تعریف ممکن ہے۔ وہ یہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے علمی است کے۔ علمی است کے مل گیا آپ لوگوں کو؟ آخری پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن، ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کی تعریف ایسے کی جا سکتی ہے۔ علمی است کے دربار شناختہ انسان ارزش یابی انواع آن و تعیین ملاک صحبت و خطائے آنا بحث میں کونت۔ میری آواز آپ تک پہنچ نہیں؟ ذرا لائٹ چلی گئی تھی لیکن آواز تو آ رہی ہوگی نا میری؟ وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ ہاں، خوب، جزاکم اللہ۔ تو شناخت شناسی کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کی جو اپنی شناخت ہے، یعنی انسان جو چیزیں پہچانتا ہے، انسان کی شناخت، یعنی انسان کیا یہ نہیں، انسان کیا پہچانتا ہے، انسان کن چیزوں کی شناخت حاصل کرتا ہے، اس کی ارزیابی کی جاتی ہے، اس کو تولا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے صحیح یا خطا، غلط ہونے، صحت یا خطا کا ملاک و معیار کیا ہے۔ انسان جن چیزوں کو حاصل کر رہا ہے، جن چیزوں کو بتا رہا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے پہچاننے کے بعد، ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے، کس حد تک ہے، یہی بتایا جاتا ہے شناخت شناسی میں۔
واخدانا الحمد للہ رب العالمین.